اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یقین ثبوت کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی طاقتور تمثیل کی بات کریں گے جو صدیوں سے نسلوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ تو آئیے مل کر اس گہری حکایت کو سمجھتے ہیں۔ اس ساری کہانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بہت ہی جرأت مندانہ سوال سے ہوتا ہے، اور یہ سوال ایمان پر کوئی شک نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کے سب سے بڑے راز کو سمجھنے کی ایک بہت ہی مخلصانہ خواہش تھی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ویران ساحل پر کھڑے ہیں اور زندگی کے ایک بے رحم چکر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مردہ جانور ہے جسے دوسرے جانور نوچ رہے ہیں، اور پھر وہی شکاری ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں، مطلب ہر طرف افراتفری اور فنا۔ اور اسی منظر کو دیکھ کر ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اتنی بکھر جائے تو وہ دوبارہ زندگی میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور پھر ایک بہت ہی گہرا مکالمہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ مشاہدہ چاہتے ہیں۔ وہ صرف جاننے سے آگے بڑھ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا اطمینان جو پھر کبھی ڈگمگائے نہیں۔ تو ان کی اس جستجو کا جواب کسی تقریر یا نصیحت میں نہیں آیا، نہیں، بلکہ ایک الہامی حکم کی صورت میں آیا، ایک ایسا عملی تجربہ جو انہیں وہ ثبوت دینے والا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خاص اور سچ پوچھے تو حیران کن کام کرنے کا حکم دیا، ایک ایسی ترتیب جس کے گہرے معنی بہت جلد سامنے آنے والے تھے۔ اور جن 4 پرندوں کو لینے کا حکم دیا گیا وہ تھے ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ان میں سے ہر ایک پرندے کا ایک بہت خاص علامتی مطلب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا، حرف بہ حرف۔ اب سٹیج ایک ایسے معجزے کے لیے تیار تھا جو نہ صرف ان کے سوال کا جواب دینے والا تھا، بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دینے والا تھا۔ ذرا سوچیے اس لمحے کے بارے میں۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے جان ٹکڑوں کو پکارتے ہیں، اور ان کی آواز میں ایک کامل یقین ہے، ایک ایسا یقین کہ ابھی کچھ ناممکن ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ ہر پہاڑی کی چوٹی سے گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑے حرکت میں آتے ہیں، وہ ہوا میں ایک طوفان کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں جڑتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 پرندے مکمل طور پر زندہ اور صحیح سلامت ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اڑتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو وہ سکون مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ یہ ان کے ایمان کا عملی ثبوت تھا، اور ان کا دل اب پوری طرح مطمئن تھا۔ یہ ان کے یقین کی حتمی تصدیق تھی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک معجزے کا بیان نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک اس کی ایک اور گہری تمثیلی تشریح بھی ہے، ایک ایسی تشریح جو ہمارے اپنے اندر انسانی نفس کی خامیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس تشریح کے مطابق یہ 4 پرندے دراصل انسانی نفس کی 4 بڑی خامیوں کی علامت ہیں۔ یہی اس تمثیل کا اصل مرکز ہے جو ہم سب کو اپنے اندر گہرائی سے جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے مور، اپنے شاندار رنگوں اور شان و شوکت کے ساتھ یہ تکبر اور خود پسندی کی علامت ہے۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے جب انسان کو صرف اپنی خوبصورتی، اپنی اہمیت نظر آتی ہے، اور وہ اپنی ہی ذات کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر ہے مرغ، جسے بے لگام شہوت اور نفسانی خواہشات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری ان بنیادی جبلتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر انہیں قابو میں نہ رکھا جائے تو وہ انسان پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کبوتر۔ اسے غفلت اور لہو اللیب یعنی فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ ان تمام سرگرمیوں کی نمائندگی کرتا ہے جو دیکھنے میں تو بے ضرر لگتی ہیں، لیکن ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد سے دور لے جاتی ہیں۔ اور آخر میں ہے کوا، جو حرص، لالچ اور کبھی نہ ختم ہونے والی دنیاوی خواہشات کی علامت ہے۔ یہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی اس لامنتہا دوڑ کو ظاہر کرتا ہے جس کا کوئی انجام نہیں۔ تو یہ ساری علامتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں خود پر قابو پانے کا ایک بہت ہی طاقتور سبق دیتی ہیں۔ وہ یہ کہ اصل روحانی جنگ
کسی باہر کے دشمن سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر موجود انہی خامیوں کے خلاف ہے۔ تو یہاں اصل پیغام بالکل واضح ہے کہ خدا کا سچا بندہ بننے کے لیے پہلے ان 4 خامیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ اپنے نفس پر فتح حاصل کرنا ہی دراصل حقیقی روحانی آزادی کا راستہ ہے۔ تو ان پرندوں کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دراصل اپنی انہی کمزوریوں کو قابو میں لانے کے مشکل مگر ضروری عمل کی علامت ہے۔ یہ روحانی راستے پر اپنی انا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے برابر ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم کہانی ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقین کی تلاش ایک طرح سے ہم سب کی تلاش ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سے پرندے ہیں جن پر قابو پانا ضروری ہے، تاکہ ہم بھی حقیقی سکون اور اپنی روحانی منزل کو پا سکیں۔